جو لوگ رفاہ کا کام کر رہے ہیں، فلاح کا کام کر رہے ہیں، اسلام ان کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ رفاہی کام کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوتی، یہ صرف خدمت خلق ہوتی ہے۔ آپ اس کو مالی طور پر سر انجام دیں یا آپ عملی طور پر کسی کی مدد کریں، یہ سارے رفاہی کاموں میں آتے ہیں۔ ٹھیک لہٰذا جس طرح کا جس نوعیت کا کام ہوگا اس نوعیت کا اس کو اجر بھی ملے گا، اور اسی حساب سے وہ اجر کا مستحق ہوگا جو شخص یہ کام کرے گا۔ لیکن در حقیقت اللہ کریم نے جو حقوق العباد ہیں ان میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو حق رکھا ہے وہ خدمت خلق ہی ہے۔ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بچپن میں ایک دفعہ اعتکاف بیٹھا، بہت بچپن کی بات ہے، تو اپنے والد صاحب سے میں نے پوچھا، والد صاحب اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا خیال تھا کہ میں کوئی زیادہ ثواب والا کام کروں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ سب سے زیادہ ثواب والا کام کیا ہے؟ اوکے، تو انہوں نے کہا 5 وقت نماز اول وقت میں پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں حیران ہو گیا، میں تو پوچھ رہا تھا اعتکاف کے حوالے سے کہ مجھے کوئی اعتکاف کے حوالے سے بتائیں گے۔ تو دوبارہ میں نے پوچھا کہ پھر اس کے بعد، کہتے اس کے بعد اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، میں صرف اس چکر میں تھا کہ میرا جو ہے نا وہ اعتکاف میں، تو مجھے اعتکاف میں کرنے کے لیے کوئی عمل نہیں ملا ان سے جتنی بھی گفتگو ہوئی۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرت پسند فطرت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاشرت پسند یعنی معاشرتی فطرت کے اندر یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا دنیا میں لوگوں سے تعلق نہ ہو۔ تو جن سے تعلق ہے ان کا حق اللہ کریم نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صاحب بالجنب جو ہے ساتھ بیٹھنے والا، اس کا بھی حق رکھا ہے۔ وہ حق حقوق دینا، اس کا خیال رکھنا، جب انسان اس کا خیال رکھے گا اور اس کے خیال کرنے کے لیے کوئی ظاہر اس کو وقت دینا پڑتا ہے، اس کو مال لگانا پڑتا ہے، اس کو اپنی صلاحیتیں لگانی پڑتی ہیں، تو اس کی پھر وہ عبادات جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جب آپ کے حقوق اللہ متاثر ہو رہے ہیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اعتکاف نہ کر سکیں جب آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، بالکل صحیح، آپ ظاہر حج نہ کر سکیں، آپ کسی لوگوں کے کاموں کے اندر مصروف ہوں، یا جیسے یہ زمزم ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اپنا مختلف علاقوں میں جا کے کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے وہ حقوق جو ادروائز ان کے اوپر ان کے ذمے تھے وہ متاثر ہوتے ہیں اور کمپرومائز ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اب وہ جو کمپرومائز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو، لوگوں کی خدمت کرنے کو اور رفاہی کاموں کو اس قدر اجر والا کام رکھا ہے کہ جتنے حقوق کمپرومائز ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہ اللہ بعض اوقات کوئی شخص جو ہے وہ جو لوگوں کی مدد کے لیے نکلا ہوا شخص جو ہے کیا بات، وہ تہجد گزار لوگوں سے اور اعتکاف کرنے والوں سے اجر میں بڑھ جاتا ہے، اللہ اکبر، برابر نہیں، بڑھ جاتا ہے۔ اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا ہو تو مجھے اس سے کہیں زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میں کسی شخص کے کام کے لیے اس کا مددگار بنوں، اللہ، یعنی وہ بہتر ہے۔ بالکل تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رفاہی کام جتنے بھی کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو یہ اصل میں نیتوں کا معاملہ، انما الاعمال بالنیات، لوگ جو رفاہی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یا تو اپنی سیاست چمکانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی مفادات کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا بغیر کسی مقصد کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں اگر اس کے پیچھے مقصد اللہ کی رضا ہو تو حقوق اللہ اور حقوق العباد اپنے نوعیت کے اعتبار سے ایک ہو جاتے ہیں، مقصدیت کے اعتبار سے ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ حقوق اللہ سے مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور حقوق العباد سے بھی اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ تو جب آپ مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو جتنا سکون اور جتنا لطف اس بات کے اندر ہے وہ شاید ڈائریکٹ حقوق اللہ ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے میں اتنا لطف نہیں ہے جتنا حقوق العباد ادا کر کے اللہ کو راضی کرنے میں۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔